الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ عنہم نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن نے اچانک زوردار حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابہ بھی نہ رہ گئے تھے۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس جرت اور مہارت سے تیر اندازی کی کہ دشمنوں میں سے جسے ایک تیر لگتا وہ وہیں ڈیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ گیا۔ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عمر بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فداک ابی و امی کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان کا جملہ صرف میرے لیے استعمال فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی عظمت و رفت کے نقطہ عروج پر اس وقت پہنچتے ہیں جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ فرمایا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے، یعنی جنگ قادسیہ کا ارادہ فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد دیکھنا کہیں اس غرور میں نہ آ جانا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور ان کا جانثار صحابی ہو۔ میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے سعد رضی اللہ عنہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی برتری کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں تو صرف اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کم تر لوگ اللہ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، اطاعت و فرما برداری سے ہی مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نصیحت سن کر یہ لشکر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر اسلام میں 99 بدری صحابہ، 310 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ، 300 فتح مکہ میں شرکت کا اعزاز رکھنے والے صحابہ اور تقریباً 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ دشمنان اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن مارکا آرائی ہو۔ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔
ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپہ سالار رستم کا سر مسلمانوں کے نیزوں کی انیوں میں دیکھا، اس جنگ میں مال غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوجی تہتے کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لمبی عمر پائی، اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ اونی جبہ منگوایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے اس جبے کا کفن پہنانا، کیونکہ میں نے میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر جہاد کیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔